أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ معاشرے کے پر اثر لوگ تھے وہ 9 لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کروایا۔ اب وہ صالح علیہ السلام کو قتل کروانے لگے تھے۔ ان سب نے آپس میں وعدہ کیا کہ سارے خاندان مل کر صالح علیہ السلام کو چھپ کر قتل کر دیں گے۔ اگر کسی نے ہمارا نام لیا تو ہم صاف جھوٹ بول دیں گے، کیونکہ قبائلی زندگی کا سسٹم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک قبیلے کے آدمی کو دوسرے قبیلے کا آدمی قتل کر دے تو بدلہ لیا جاتا ہے، اور اکثر ان کے قبیلوں کی جنگ کئی جنریشن میں جاری رہتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے چھپ کر قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اونٹنی کو بطور آزمائش بھیجا تھا کہ ان کے اندر کا سرکش انسان باہر آ جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، کہ جو قوم اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتی ہے وہ پھر پیغمبر کو بھی جان سے مار سکتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ داڑھی تر ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ اب اونٹنی کو کاٹنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اب تو تمہارا معجزہ ہم نے ختم کر دیا، اب عذاب لے آؤ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اونٹنی تمہارے مطالبے پہ دے دوں تو پھر تم اسے تکلیف نہ پہنچانا، اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے اسے تکلیف پہنچا دی، اذیت دے دی، پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ دیا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، کیونکہ جب عذاب آنے لگتا ہے تو عذاب آنے کی صورت میں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ انہوں نے اس پہ بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کے سب قسمیں کھا کر کہنے لگے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہے، وعدہ کرو ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر آپ کے رشتہ داروں نے جب بدلے کا مطالبہ کیا تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل ہی نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کے موقع پر ہم گئے ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ جب قوم نے معجزے کا انکار کیا، یعنی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی نہ سمجھا اور قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی پیغمبر کو جھٹلا دیا،
पैगंबर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होते हैं, उनको झुटला दिया तो फिर नतीजा उनकी तबाही की सूरत में निकला। सूरह हिजर में इरशाद है, और वादी हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटला दिया। हमने उन पर अपनी निशानियां भेजी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन से रहेंगे। तो हौलनाक चीख ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ काम न आया। सूरह कमर में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब एक हौलनाक चीख भेजी थी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की सूखी हुई और टूटी हुई बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो इसे सोचे और समझे। अल्लाह ने उन पर सुरमई रंग के धारीदार बादल भेजे, जिनके अंदर हौलनाक कड़क और बहरा कर देने वाली चीख थी। इस शदीद गरज चमक में जब ओले पड़ जाएं तो हौलनाकी के साथ वो पत्थरों की तरह तोड़ते फोड़ते हैं। जिस चीज़ पर ओले सख्ती के साथ टकराएं तो उसे तहस नहस कर देते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। इस सख्ती के साथ अजाब आया कि उन्हें तहस नहस कर दिया गया। जिन अफराद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश की थी, अल्लाह ताला ने उन पर उनकी कौम से पहले ही अजाब नाजिल फरमा दिया और उन पर पत्थर बरसा कर उन्हें कुचल डाला और तबाह कर दिया। जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत का एक दिन तो गुजर गया। जब दूसरे दिन यानी जुम्मे की सुबह हुई तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा मोहलत के 2 दिन गुजर गए, अब तो कुछ नहीं हुआ, कोई अजाब नहीं आया। जब मोहलत का तीसरा दिन आया यानी हफ्ते की सुबह हुई तो उनके चेहरे स्याह हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कि मोहलत तो ख़त्म हो गई, जब और कोई अजाब तो आया ही नहीं। जब इतवार की सुबह हुई उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि देखें कौन सा अजाब आता है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन पर किस तरफ से अजाब आने वाला है। उससे पहले जो कौम थी आद, उन पर हवा का अजाब आया था और पहले कौमों पर ज़लज़ले और तूफ़ान वगैरह का अजाब आया था। तो इन लोगों ने पहाड़ों में घर बनाए कि ये तो सैलाब से गिर नहीं सकते, हम और तूफ़ान इसमें आ नहीं सकता, हम तो महफूज हो गए। यानी अपने आप को उन्होंने अपनी अपनी दानस्त में अजाब से महफूज कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला तो सब हर चीज़ पर कादिर है और ज़बरदस्त किस्म का क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला ने ऐसी ज़ोर से चीख उनके ऊपर भेजी जो उनके पहाड़ों के अंदर कोने कोने में पहुंच गई और उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से एक शदीद चीख की आवाज़ आई और नीचे से ज़लज़ला आ गया। तमाम अफराद की रूहें परवास कर गई। वो मर कर बेहिस्सो हरकत और ख़ामोश हो गए। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान जिस्मों में तब्दील हो गए और हरकत भी ना कर सके। उनमें से सिर्फ एक लौंडी जिंदा बच गई जो चलने फिरने से माजूर थी। वो पक्की काफिरा थी और सालेह अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। जब उसने अजाब देखा तो उसे चलने की ताकत मिल गई। चुनाचे वो इंतहाई तेज़ी से भागती हुई अरबों के एक कबीले के पास जा पहुंची। उसने तमाम चश्मदीद वाक़या सुनाया और कौम पर आने वाले अजाब की खबर दी। फिर पानी मांगा। जब उसने पानी पिया तो वो भी मर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, यूँ महसूस होता था कि वो कभी यहाँ बसे और आबाद ही नहीं हुए थे। यानी इस तरह फ़ना हो गए गोया कभी दुनिया में थे ही नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम की तबाही और बर्बादी पर निहायत गम और हसरत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस कैफियत को यूँ बयान किया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम उनसे नाउमीद हो गए और कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, मगर तुम खैर ख्वाहों को दोस्ती नहीं रखते।
صالح علیہ السلام نے قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا، میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی نیت سے انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے ہو جس میں تم ہمیشہ مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی بھی طرح تمہیں اس عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اس کے بعد اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ اس راہ سے پانی پیتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کون تھا؟ فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا، یعنی جب قوم سمود پر عذاب آیا، ان میں سے ایک آدمی اس وقت حرم شریف میں تھا، اور چونکہ حرم شریف میں عذاب نہیں آ سکتا تو جب وہ حرم شریف سے باہر نکلا تو وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گیا اور مر گیا۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، اسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے مہارت دے رکھی ہو، جیسے یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، یا کسی کو مال و دولت دیا ہو، یا کسی کو بادشاہت دی ہو، یا کسی کو کسی بھی طرح کا ہنر دیا ہو، کوئی طاقت دی ہو، قوت دی ہو، جب یہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے، مال، دولت، اولاد، بادشاہت اور رتبہ، یہ تمام چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اور عذاب آ کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔